مولانا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے افغانستان اور پاکستان کی، پاکستان نے تو ہمیشہ مہمان نوازی ہی کی افغانستان کی، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے ہمیشہ یہی ملا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف ہمیشہ ہتھیار اٹھائے گئے، اور اب بھی صورتحال یہ ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے 45 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہو گئے، 1978 سے افغانستان حالت جنگ میں ہے، اور ہم افغانستان کی وجہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ 1990 سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ فرقہ وارانہ ہو، وہ کسی اور نوعیت کی ہو، اس کے سارے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ ہم اس کے باوجود ہم نے کبھی اف بھی نہیں کی، ہم نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے، ہم نے افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ افغان عوام جو ہیں وہ ہمارے بہت دل کے قریب ہیں، اسی لیے ہم نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بانٹا ہے۔ انصار مدینہ کے بعد پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ باقی ملکوں میں بھی افغان مہاجرین گئے، ذرا وہاں کی صورتحال بھی پتہ کر لیں اور پاکستان کی صورتحال بھی پتہ کر لیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک جو ہے ملک کو اپنا پڑوسی بھی کہوں، وہ میرا بھائی بھی ہو، میرا پڑوسی بھی ہو، اور وہ مسلسل جو ہے میرا قتل عام کرے، میری مسجدیں، پارکیں، بازار، امام بارگاہیں، کوئی چیز محفوظ نہ رہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، اور وہ سارے قاتل جو ہے وہ بیٹھے ہوں میرے بھائی کی سرپرستی میں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا ہے، کہیں بھی نہیں چل سکتا۔ پھر کل جو گفتگو امیر خان متقی صاحب نے ہندوستان میں بیٹھ کر کی ہے، ان کو یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور عقل دے کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جب کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے اور دنیا پاکستان سے بہتر تعلقات چاہ رہی ہے، امریکی صدر ایک فاتح جرنیل کو اپنے ہاں بلا کے کھانے پہ بلاتا ہے، پوری دنیا ہمیں بطور فاتح کے ٹریٹ کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد کئی اور ممالک ہم سے دفاعی معاہدے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ہمارا بھائی ہمارے دشمن کی گود میں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، وہ دشمن جس نے ہم سے بہت برے طریقے سے شکست کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر فاتح بنایا ہے۔ یعنی کم از کم یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ متقی صاحب کو کون سی ایسی چیز ہندوستان میں نظر آ گئی یا انہیں پیش کر دی گئی کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے اس بھائی کو جو ان کی گزشتہ 40-45 سال سے خدمت کر رہا ہے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جناب امریکہ سے پوچھو، برطانیہ سے پوچھو، سوویت سے پوچھو، بھائی سوویت کے خلاف جنگ تم نے نہیں لڑی تھی، سوویت کے خلاف جنگ عالم اسلام نے لڑی، پاکستان کے نوجوانوں نے لڑی، پاکستان کے مجاہدین نے لڑی، اور باقی بھی چیزیں اگر کوئی حالات و واقعات جو ہیں کسی نے صحیح لکھے تو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا، سوویت آیا یا فلانا آیا یا فلانا آیا، وہ آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے آئے تھے۔ ہم آپ کے ملک پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے ملک میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عزیز بھائی، میرے پڑوسی، میرے ملک کے اندر تخریب نہ کرو، میرے ملک کے اندر دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ تمہارے ملک سے ہو رہی ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں جو افغان مجاہدین تھے اور افغان لیڈر تھے جہاد کے، ان کی روحیں بھی رات کام گئی ہوں گی جب کشمیر کے معاملے پر بھی عجیب و غریب قسم کا اعلامیہ میں انداز اپنایا گیا۔ مولانا جلال الدین حقانی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، ان کے درجات کو بلند کرے، وہ افغانستان کے سوویت یونین کے جانے کے بعد کہتے تھے کہ مجھے کوئی رستہ ملے کہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ سکوں۔ اسی طرح مولانا یونس خالص اور باقی جو حضرات تھے، انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر، لیکن یہ عجیب و غریب ہے کہ ہم کب تک صبر کریں، کب تک ہم جو ہے لاشیں اٹھائیں، کب تک اپنے بچوں کا خون ان کو دیں، ان کو بھی خیال آنا چاہیے۔ یقینی طور پر مولانا صاحب ان کو بھی خیال آنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، انہیں بھی اب خیال کرنا چاہیے اس کا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر